बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर आप दोस्तों की खिदमत में एक बड़ा अहम पैगाम लेके, एक बड़ा अहम मैसेज लेके हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि हमेशा की तरह आप तवज्जो के साथ, इंहिमाक के साथ, गौर के साथ जो मेरी गुजारिशात हैं उनको समाअत करेंगे। आज जो है वो मैं कुरान और हदीस से आका अलैहिस्सलाम के जो वसी हैं, जो जानशी हैं, जो खलीफा हैं, उन पर बात करना चाहता हूँ। आज कुरान और हदीस से मैं साबित करूँगा कि आका अलैहिस्सलाम अपना जानशीन, अपना वसी, अपना खलीफा किसको नामजद करके गए, उस पर आज गुफ्तगू करेंगे। और कोशिश मेरी ये होगी कि वक्त जो है उसको कम लिया जाए और मवाद जो है वो मैं ज्यादा आप तक पहुंचाऊं, ताकि हमारी गुफ्तगू जो है इसका जो दौरानी है वो ज्यादा तवील ना हो जाए। कुरान से और आका अलैहिस्सलाम के फरमान से शुरू करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 है, जिससे आज की गुफ्तगू को मैं शुरू करना चाहता हूं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो। जमीया का जो लफ्ज होता है ये टोटलिटी के लिए यूज होता है, यानी इस मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हमें हुक्म दिया है कि सारे मिलकर, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई हाकिम है, कोई महकूम है, कोई बादशाह है, कोई फकीर है, कोई ताकतवर है, कोई गरीब है, कोई यतीम है, कोई मिस्कीन है, कोई पीर है, कोई मुरीद है, ये सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो। यानी इस मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहदत की बात की है, यूनिटी की बात की है, अकाई की बात की है, उम्मत मुसलमान को एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया है कि सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, थाम लो और तफरके में ना पड़ो। घर की बात घर वालों से पूछते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, जिसको इमाम सुलबी अपनी तफसीर अल कश्फ वल बयान में लेके आए, जिसकी जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 163 है, 163। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहनु हब्लुल्लाहिल्लज़ी क़ाल वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये जो ऐलान किया है कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, पकड़ लो। उस रस्सी से मुराद हम हजूर की अहले बैत हैं, हम हजूर के घर वाले हैं, हम हजूर का खानदान हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म दिया है कि तुम सब मिलकर मेरे मुस्तफा की अहले बैत तहार का दामन थाम लो, दामन पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुतअद्दिद आयात हैं, जिनसे इस बात का पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी उम्मत मुसलमान को जो हुक्म दिया है, जो ऑर्डर दिया है, वो यही दिया है कि तुम मेरे मुस्तफा की अहले बैत तहार का दामन थाम लो, इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो, इनके साथ अपने ताल्लुक को, अपने रिश्ते को मजबूत करो, उस्तवार करो, इनकी दहलीज पे आओ, इनकी चौखट पे आओ, इनकी बारगाह में आओ, इनके घर पे आकर अपना रिश्ता मजबूत कर लो, इनके साथ जुड़ जाओ, इनके दर पे झुक जाओ, अपनी हाजत के लिए इनकी तरफ रुजू करो,
پرابلمز کے لیے ان کی طرف رجوع کرو، مشکلات کے لیے ان کی طرف رجوع کرو، قرآن کے فہم و ادراک کے لیے، شعور کے لیے، علم کے لیے، نالج کے لیے ان کی طرف رجوع کرو، حدیث کو سمجھنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرو۔ گویا تاجدار کائنات کی جو اہل بیت اطہار ہے، ہم کو حکم مل رہا ہے کہ ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اور تفرقے میں نہ پڑیں۔ اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں تاجدار کائنات کا فرمان کوٹ کرنا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے، بات بالکل واضح ہو جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کو تھامنے کا حکم دیا ہے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد کن کو چھوڑ کے گئے ہیں، کن کو منبع ہدایت بنا کے گئے ہیں، کن کو صراط مستقیم بنا کے گئے ہیں، کن کو اپنے بعد وسیع بنا کے گئے، کن کو اپنے بعد خلیفہ بنا کے گئے، کن کو اپنے بعد نائب بنا کے گئے، کن کو اپنے بعد ہدایت کا منبع بنا کے گئے۔ بات کلیئر ہو جائے۔ میں احادیث ہی دوں گا آپ کو، منانا میری ڈیوٹی نہیں، میرا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، جو انبیاء اکرام کا کام تھا۔ وہ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کو تو قرآن آپ کھول کے پڑھ کے سنا دیں، احادیث کھول کے پڑھ کے سنا دیں، دکھا دیں، بتا دیں، سمجھا دیں، پڑھا دیں، وہ اپنی بات پہ جمے رہتے ہیں۔ تو میرا کام بھی ہے کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، پہنچانا، منانا میری ڈیوٹی نہیں۔ اس کے ذیل میں جو حدیث دینا چاہتا ہوں، اس کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کے آئے۔ حدیث کا نمبر 2408۔ یہ توجہ کے ساتھ سنتے آئیے، میں اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں، 60 اور 70 کے قریب اہل سنت کی امہات الکتب، چوٹی کی کتب ہے، جن کے ریفرنس سے آج میں ثابت کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس ذات کو اپنا وسیع، اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنا کے گئے، وہ علی المرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔ ایک حوالہ بھی میں اہل تشیع کی کتب سے نہیں دوں گا، یہ ساری آپ کو سنیت ہی بتاؤں گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اپنی جامع میں لے کے آئے، صفحہ نمبر 859، عربی ٹیکسٹ کی جو سعودی عرب کی چھپی ہوئی ہے، عربی کی جو دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے، جو انٹرنیشنل نمبرنگ چل رہی ہے، وہ اس کی حدیث کا نمبر ہے 3786۔ اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 366، حدیث کا نمبر ہے 19265۔ اسی حدیث کو امام ابن حبان اپنی صحیح میں لے کے آئے، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 145، حدیث کا نمبر ہے 123۔ اسی حدیث کو امام بہقی السنن الکبریٰ میں لے کے آئے، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 148، حدیث کا نمبر ہے 2679۔ اسی حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لے کے آئے، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 133، حدیث کا نمبر 30081۔ اسی حدیث کو امام ابو یعلا اپنی مسند میں لے کے آئے، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 303، حدیث کا نمبر 1140، 1027۔ اسی حدیث کو امام حاکم اپنی مستدرک میں لے کے آئے، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 118، حدیث کا نمبر 4576۔ اسی حدیث کو امام طبرانی اپنی موجم الاوسط میں لے کے آئے، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 374، حدیث کا نمبر 3439۔ اسی حدیث کو امام ابن ابی عاصم اپنی سنہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 351، حدیث کا نمبر 753۔ اسی حدیث کو امام دیلمی اپنی مسند الفردوس میں لے کے آئے، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 66، حدیث کا نمبر 194۔ اسی حدیث کو امام بزار اپنی مسند میں لے کے آئے، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 89، حدیث کا نمبر 864۔ اسی حدیث کو امام حافظ اماد الدین ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں لے کے آئے، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 114۔ اسی حدیث کو مستدرک حاکم جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 131، حدیث کا نمبر 2559۔
اب اتنے ریفرنس میں نے آپ کو دے دیے ریفرنسز. اب حدیث سنیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج کیا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا جمع غفیر آقا علیہ السلام کی معیت میں سنگت میں ہے. آقا علیہ السلام جب غدیر خم کے مقام پہ پہنچے، آقا علیہ السلام کے لیے ممبر سجایا گیا. آقا علیہ السلام نے ایک طویل اور بڑا بلیغ خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جس مشن کے لیے میں آیا تھا، جس کام کے لیے میں آیا تھا، جس تحریک کے لیے میں آیا تھا، وہ کام میں نے مکمل کر دیا، وہ کام میں نے پورا کر دیا. اللہ کی توحید کا میسج میں نے کنوے کر دیا، ڈلیور کر دیا. اللہ کے دین کا پرچم میں نے سر بلند کر دیا، نصب کر دیا. اللہ کی الوہیت کا پیغام دے دیا، وحدانیت کا پیغام دے دیا، الہیت کا پیغام دے دیا. اب میں نے تم کو سنوار دیا، تم کو نکھار دیا. تم بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات منات کی پوجا کرتے تھے، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا تھا، کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا، کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا. میں نے تم کو خدا کی توحید کا کانسیپٹ دیا ہے، تصور دیا ہے، خدا کی طرف لے کے آیا ہوں. کعبے کا ننگے ہو کے تم طواف کرتے تھے، کعبے کو میں نے عبادت گاہ کر دیا ہے. بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی تم دفن کرتے تھے، بیٹیوں کو میں نے تمہارے گھر کے لیے رحمت کر دیا ہے. ماں کو جا کے تم منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی ہے. شراب پیتے تھے، چوری تھی، ڈاکہ تھا، زنا تھا، قتل تھا. غریب کو تم دبا کے رکھتے تھے، کمزور کو تم دبا کے رکھتے تھے. میں نے غریب کو، امیر کو، کمزور کو، طاقتور کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. میں نے امیر غریب کا فرق مٹا دیا ہے، تم کو سنوار دیا ہے، تم کو نکھار دیا ہے، تمہارے کردار کو سنوارا ہے، تمہاری گفتار کو سنوارا ہے، تمہارے اخلاق کو سنوارا ہے. تم کو جہنم کے نچلے گڑھے سے نکال کر جنت کے راستے پہ ڈال دیا ہے. تم کو نماز دی ہے، تم کو روزہ دیا ہے، تم کو حج دیے ہیں، تم کو عمرے دیے ہیں، تم کو اذان دی ہے، تمہیں انسان بنایا ہے، تم کو اسلام سکھایا ہے. یہ سارا کچھ کر کے ہدایت کے راستے پہ ڈال کے اب میں جا رہا ہوں. تم کو ہدایت سے ہم کنار کر کے، مالامال کر کے اب میں جا رہا ہوں. لیکن 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اپنا مشن کمپلیٹ کر کے، پیغام پہنچا کے، کنوے کر کے، ڈلیور کر کے، تمہیں انسان بنا کے، اشرف المخلوقات بنا کے اب میں جا رہا ہوں. اگر میرے بات چاہتے ہو کہ ہدایت پر رہو، صراط مستقیم پہ رہو، جس طرح تم کو سنوارا ہے، تم کو نکھارا ہے، تم کو ہدایت دی ہے، ہدایت سے تم کو مالامال کیا ہے، اگر چاہتے ہو کہ میرے جانے کے بعد بھی تم صراط مستقیم پہ رہو، ہدایت پہ رہو، تو ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان کا دامن پکڑے رکھنا، ان کا دامن تھامے رکھنا. اگر ان کا دامن پکڑے رکھو گے، ان کا دامن تھامے رکھو گے، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک چیز کی نسبت خدا کے ساتھ ہے، دوسری کی نسبت اس کے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. نہ خدا کی نسبت کو توڑنا، نہ مصطفیٰ کی نسبت سے منہ موڑنا. خدا کی نسبت اللہ کا قرآن ہے، اور میری نسبت میری اہل بیت ہے. یعنی یہ آقا علیہ السلام آخری ایڈریس ہے تاجدار کائنات کا، آخری خطبہ ہے آقا علیہ السلام کا. آخری خطبہ میں، آخری ایڈریس میں آقا علیہ السلام بنی نوع انسان کو 2 چیزیں دے کے جا رہے ہیں. ایک اللہ کا کلام قرآن، اور دوسری اپنی اہل بیت اطہار. تو پتہ چلا کہ ہدایت یا قرآن سے ملے گی یا آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار سے ملے گی. حضور نے فرمایا اگر ان کا دامن تھام لوگے، ان کا دامن پکڑ لوگے، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا نا
अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। इधर आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि मेरी अहले बैत का दामन थाम लो, मेरी अहले बैत का दामन पकड़ लो। अगर इनका दामन थाम लोगे, इनका दामन पकड़ लोगे, लन तदिल्लू, तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। तो पता चला आका अलैहिस्सलाम हमको दो ही चीजें दे के गए हैं, जिनका दामन थामना है, जिनका दामन पकड़ना है। हिदायत यहां से मिलेगी, सिराते मुस्तकीम यहां से मिलेगी, बख्शिश यहां से मिलेगी, इल्म यहां से मिलेगा, नॉलेज यहां से मिलेगा, यकजा इधर से, बेदारी इधर से, वरा इधर से, अदालत इधर से, इमामत इधर से, खिलाफत इधर से, और फिर सदाकत इधर से, अदालत इधर से, शुजाअत इधर से, सदाकत इधर से, नफासत इधर से, तहारत इधर से, फसाहत इधर से, बलागत इधर से, नबूवत इधर से, और खुदा भी इधर से। कोई और तीसरी चीज नहीं हुजूर ने छोड़ी हिदायत के लिए। और ये देखने में दो हैं, हकीकत में एक है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पर मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं, इन्नी समेत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अली ला यफ्तरिकानी हत्ता यारिदा अलैहिल हौद, कि अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, अली और कुरान जुदा नहीं हो सकते, यहां तक कि हौज़े कौसर पे भी दोनों इकट्ठे आके मिलेंगे। पता चला कुरान एक थ्योरी है और अहले बैत उसका प्रैक्टिकल है। कुरान ने थ्योरी दी कि शहीद जिंदा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर कटवा के नेज़े पर चढ़ाकर कुरान पढ़ के प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि शहीद ऐसे जिंदा। तो आका अलैहिस्सलाम भी हमको दो चीजें दे के गए हैं हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी रुश्दो हदायत के लिए, एक कुरान, दूसरी अहले बैत, तीसरा कोई नाम नहीं। और आखिरी एड्रेस है आका अलैहिस्सलाम का, फरमा रहे हैं कि मेरी अहले बैत का दामन थाम लो। अब मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये हदीस आई है, जो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस लेके आए हैं, जिसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 131 हदीस का नंबर 2559 है, और इमाम इब्न अबी शैबा अपनी मुसन्नफ में जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 309 हदीस का नंबर 31679 है। इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुसनद में जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 181 हदीस का नंबर 21618 है। इमाम तबरानी अपनी मुजमुल औसत जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 761 हदीस का नंबर 4921 है। इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व फवाइद में जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 162 है। यहां क्या है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते, इन्नी तरक्तु फीकुमुल खलीफतैन कामिलतैन किताब अल्लाह व इतराती व इन्नहुमा लन यतफर्रक हत्ता यारिदा अलैहिल हौद। इधर आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं अपना मिशन मुकम्मल करके जा रहा हूं, तो मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, खलीफतैन व कामिलतैन, यानी वो खलीफा भी हैं मेरे बाद और कामिल भी हैं। एक अल्लाह की किताब कुरान और दूसरी मेरी इतरत, मेरी अहले बैत, और दोनों इकट्ठे मुझे हौज़े कौसर पे आके मिले। गोया इसमें खलीफा का लफ्ज भी आ गया और कामिल का लफ्ज भी आ गया। कामिल भी यही होंगे, खलीफा भी यही होंगे। ये खलीफे का लफ्ज कोई नहीं है। खलीफा और खुलाफा ये दोनों जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं, खलीफे कोई लफ्ज नहीं है, खलीफे होंगे, ये गलत है। गोया इस मुकाम पे आका अलैहिस्सलाम जो दे के गए हैं, उम्मत को एक तोहफा दे के गए हैं, वो कुरान और अपनी अहले बैत अतहार। यहां मैं रुक के एक बात करना चाहता हूं। बात यह करना चाहता हूं कि आका अलैहिस्सलाम अपने आखिरी एड्रेस में ये बात फरमा रहे हैं कि लोगों मैं जा रहा हूं, दो चीजें तो मैं दे के जा रहा हूं, उनको पकड़े रखना, उनको थामे रखना। हिदायत इधर से मिलेगी, कामयाबी इधर से मिलेगी, ईमान इधर से मिलेगा, नॉलेज इधर से मिलेगा, फहमो अदराक इधर से मिलेगा। और आका अलैहिस्सलाम जो सही मुस्लिम में रवायत है उसमें हुजूर फरमा रहे उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। लोगों मेरे अहले बैत के मामले में अल्लाह का हया करना, मेरी अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ करना, मेरी अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूं। और एक और मुकाम पे मेरे आका ने फरमाया, जिसको अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं,
जिसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में जिल्द नंबर 2 सवा नंबर 131 हदीस का नंबर 2559 में लेके आए। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उसीकुम बिकितराती खैरन, मैं तुमको वसीयत करके जा रहा हूं, मैं तुमको नसीहत करके जा रहा हूं कि मेरी अहले बैत का ख्याल रखना। फिर मेरे आका फरमाते खैरुकुम li अहली मिन बादी, तुमसे सबसे बेहतरीन वो होगा जो मेरी अहले बैत से अच्छा है। फिर मेरे आका फरमाते जिसने मेरी अहले बैत पे कोई एहसान किया, कोई नेकी की, अगर मेरी अहले बैत उस एहसान का बदला ना दे सकी तो क़यामत के दिन मैं दूंगा। फिर मेरे आका फरमाते मासालो अहले बैती मासालो सफीनत नूह मन राकिबा फीहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गारिका, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है कि जो इसमें सवार हो जाएगा उसे बका मिलेगी, उसे दवा मिलेगा, उसे हयात मिलेगी, उसे जिंदगी मिलेगी। जिसने मेरी अहले बैत से मुंह मोड़ लिया वो गर्क कर दिया जाएगा, वो हलाक कर दिया जाएगा, वो नेस्तो नबूद कर दिया जाएगा, ईमान की दौलत छीन ली जाएगी। मैं एक बात करता हूं आप दोस्तों की खिदमत में कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आखिरी एड्रेस करके जा रहे हैं, लोगों मैं जा रहा हूं अपनी अहले बैत में दे के जा रहा हूं, मेरी अहले बैत का दामन थाम लेना, मेरी अहले बैत का दामन पकड़ लेना, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरी अहले बैत से मुवद्दत करना। हर मुश्किल का हल मेरी अहले बैत होगा। अब मैं ये सवाल करता हूं, क्या उम्मत ने आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत का दामन थामा है? क्या उम्मत ने आका अलैहिस्सलाम, जरा मंजर तो देखें, चश्मे तसव्वुर में लाए, किस तरह मिंबर पे खड़े कह रहे मेरी अहले बैत का ख्याल रखना, मेरी अहले बैत का दामन थाम लेना। ये आखिरी पैगाम, आखिरी मैसेज दे के हुजूर तशरीफ लेके चले गए। अब क्या अजर रिसालत दिया है उम्मत ने? क्या आका अलैहिस्सलाम के हुक्म को माना है उम्मत ने? क्या आका अलैहिस्सलाम के फरमान को माना है उम्मत ने? मैं योती रसूला फकत अता अल्लाह, ये हुजूर का फरमान नहीं बल्कि अल्लाह का फरमान था। क्या उम्मत ने हुजूर की अतात की? क्या उम्मत ने हुजूर का कहा माना? क्या उम्मत ने हुजूर के अहले बैत के दर पे झुके, उनसे मोहब्बत की, उनकी तरफ रुजू किया, उनको मजबूती के साथ पकड़ा, उनको मजबूती के साथ थामा? ये वो तल्ख हकीकत है दोस्तों कि जिनको पढ़ोगे तो कलेजा मुंह को आएगा। ये अजर रिसालत मिल रहा है। कोई ना कोई चीज तो थी ना माइंड में कि आका अलैहिस्सलाम को वसीयत लिखवाने से रोका गया। इसलिए रोका गया, इसकी वजह भी मैं आगे बताऊंगा आपको। मैं 60-70 के करीब हदीस कैटेगोरिकली पढ़ के आपको सुनाऊंगा कि जिसमें आका अलैहिस्सलाम अपनी जुबान मुबारक से नाम लेके खलीफा बना के गए, जानशीन बना के गए, वसी बना के गए, और अहले सुन्नत की कुतुब से दिखाऊंगा आपको। ये सारा कुछ उनकी निगाहों के सामने था। ये आखिरी खुतबा उनकी निगाहों के सामने था। किस तरह हुजूर ने फरमाया दो चीजें दे के जा रहा हूं, सारा कुछ जानते थे। किस तरह मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के बुलंद किया और कहा मन कुंतु मौला फाज़ अली, और मौला ये भी जानते थे। किस तरह आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाया, तबूक पे जाते वक्त अपना वसी बनाया, अपना नायब बनाया, अपना खलीफा बनाया, सारा कुछ जानते थे। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कोई ना कोई तो चीज उनके माइंड में थी ना, जिसकी वजह से ताजदार कायनात को वसीयत लिखवाने से रोक रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मैं दो चीजें दे के जा रहा हूं, मेरी अहले बैत का ख्याल रखना, मेरी अहले बैत का ख्याल रखना। क्या ख्याल रखा है अहले बैत अतहार का? ना आका अलैहिस्सलाम को आखिरी वसीयत लिखवाई गई, ये हदीसे किरतास पे 2.5 घंटे का मेरा अलग से किताब है। ना आका अलैहिस्सलाम को आखिरी वसीयत लिखवाने दी गई, ना आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार को आका अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार को सकीफा बनी सादा में शामिल किया, ना मशवरे में शामिल किया, ना उनके दर पे गए, ना उनकी दहलीज पे गए, ना उनका दामन पकड़ा, ना उनका दामन थामा, ना उनकी तरफ रुजू किया, ना उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत किया। ये अजर रिसालत मिल रहा है। और जो कहते थे कुरान काफी है, तो फिर क्यों कुरान काफी ना रहा? फिर क्यों दौरे सदीकी हो, फरूकी हो, उस्मानी हो, क्यों जब भी फंसा करते थे अली अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू किया करते थे, हर मसला में अली की तरफ आया करते थे, उस वक्त कुरान क्यों काफी ना रहा?
मैं पूछना चाहता हूं, ये अजर रिसालत है? ये उम्मत ने आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत अत्हार के साथ ये सलूक किया है? मैं आपको बात बताना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, मेरे बेटों, मेरे बाजियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अल्लाह की इज्जत की कसम, आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत अत्हार से बढ़कर मजलूम कायनात में कोई नहीं। हजूर के अहले बैत अत्हार पर जुल्म ढाए गए, आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत अत्हार के साथ जुल्म हुए, सितम हुए, चुन चुन कर मेरे मुस्तफा के अहले बैत अत्हार को शहीद किया गया। मेरे आका फरमा के गए, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैती। लोगों मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ करना, लोगों मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ करना, लोगों मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह का हया करना। मेरे आका फरमा के गए, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनका दामन थाम लेना, इनका दामन पकड़ लेना। क्या जो रिसालत दिया है उम्मत ने? आका अलैहिस्सलाम के जाने के फौरन बाद हजूर के अहले बैत अत्हार के साथ क्या क्या हुआ? बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी, हाकिम, कुस्तलानी, अस्कलानी, सियूती, बैकी, तबरानी, काज़ी अय्याद, अहले सुन्नत की हर किताब में दर्जा पढ़े जाके आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत से मुंह मोड़ लिया। आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत अत्हार को डराया गया, धमकाया गया, आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत अत्हार को सताया गया। जरा दिलों पे हाथ रखो, मेरी तबीयत में डंडी नहीं कहता हूं, वही बात समझता हूं जिसे हक ने आपला मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जन, अपने भी खफा मुझसे है बेगाने बिना खुश, मैं जहरे हलाहिल को कभी कह सका कर, मुश्किल है कि बंदा हक बीनो हक अंदेश, खशाब के तोदे को कहे कोहे तमामत। पढ़े जाके जरा आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत अत्हार, वो घर जहां अली अल मुर्तजा रहते थे, वो घर जहां सईदा कायनात फातिमा ज़हरा रहती थी, वो घर जिस पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का सलाम आता था, फरिश्तों का सलाम आता था, उन घर वालों को परेशान किया गया। और पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, दो ही कायनात में बेटियां गुजरी हैं, दो बेटियां जो बाप के लिए फख्र का बायस बनी है, जो बाप के लिए इज्जत का बायस बनी है। और ऐसे माहौल में, जिस माहौल में बेटी की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी, वो मुआशरा, वो सोसाइटी आपके सामने है, जहां बेटी को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, वहां वो बाप के लिए इज्जत फख्र का बायस बनी है दो बेटियां। एक खदीजतुल कुबरा की बेटी है फातिमा ज़हरा, और एक फातिमा ज़हरा की बेटी है सईदा ज़ैनब बिन्त ज़हरा। ताजदार कायनात की बेटी फातिमा ज़हरा, अली अल मुर्तजा की बेटी सईदा ज़ैनब। देखो उम्मत कैसा रिसालत दे रही है। दोनों साहबजादियां, दोनों आला अरफा ज़वाते मुक़द्दसा, एक मदीना के दरबार में खड़ी है, एक शाम के दरबार में खड़ी है, मुसलमानों से अपना हक मांग रही है। वो मदीना के दरबार में कह रही है, लोगों मैं तुम्हारे नबी की बेटी। वो दमिश्क के बाजार में कह रही है, शाम के बाजार में कह रही है, लोगों मैं तुम्हारे नबी की बेटी। ये पढ़ना तो बात है, पढ़ना हवाले तो बात की बात है, रेफरेंस तो बात की बात है, मतून तो बात की बात है, वाकयात तो बात की बात है। पाक बीबी फातिमा ज़हरा का दरबार में जाना ही यही कलेजा मुंह को आता है। भाई हक नहीं बनता था, हम मानते हैं आपकी बात, हक नहीं बनता था। आज गई थी वो हस्ती, आई थी जब ताजदार कायनात को मिलने के लिए पाक बीबी आती तो हुजूर खड़े हो जाया करते थे। आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ के अपनी बेटी का हाथ चूमते, सीने से लगाते, अपनी निशिस्त पे बिठाया करते थे। वो फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा, जिन जैसा कायनात में कोई नहीं, जिनकी अज़मत, जिनकी रिफत, जिनकी फजीलत, जो सारी कायनात की औरतों की सरदार है, वो दरबार में खड़ी है अपना हक मांगने के लिए। यह है अजर रिसालत। वो परेशान आका अलैहिस्सलाम के जाने के बाद पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बड़ी दुखी होके गई है, बड़ी परेशान होके गई है, बड़ी अजियत में गई है, बड़ी परेशानी में गई है, बड़ी तकलीफ में गई है।
اسی لیے رات کو ان کا جنازہ پڑھایا گیا. ایک روایت میں 7 لوگ تھے, ایک روایت میں 4 لوگ تھے فاطمہ الزہرا کے نماز جنازہ میں. دلوں سے حسد, بغض, عناد, کینہ نکال کے ذرا فیصلہ تو کرو. سب سے مظلوم آپ کو حضور کی اہل بیت اطہار نظر آئے. چن چن کر میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو حضور کی امت نے شہید کیا. پاک بی بی فاطمہ الزہرا روتے ہوئے چلی گئی. پاک بی بی فاطمہ الزہرا مصیبت میں چلی گئی, پریشانی میں چلی گئی, اذیت میں چلی گئی. مولا کائنات علی المرتضیٰ کو مسجد میں حالت سجدہ میں شہید کر دیا امت نے. یہ اجر رسالت دیا ہے امت نے. یہ حضور فرما رہے تھے کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا, یہ خیال رکھا ہے امت نے. امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا, یہ خیال رکھا ہے امت نے. امام حسین کو 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا گیا. ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا, ان کی عورتوں کو, مصطفیٰ کی شہزادیوں کو قیدی بنا کے دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا. یہ اجر رسالت دیا ہے امت نے. امام زین العابدین کو شہید کیا گیا, امام باقر کو شہید کیا گیا, امام جعفر صادق کو شہید کیا گیا, امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا گیا, امام علی رضا کو, امام محمد تقی کو, علی نقی کو, حسن عسکری کو چن چن کر میری مصطفیٰ کی اہل بیت کو شہید کیا گیا. وہ چاہتے تھے ان کا نام مٹ جائے, وہ چاہتے تھے اہل بیت اطہار ختم ہو جائے. یہ اجر رسالت ہے. یہ حضور آخری پیغام دے کے گئے تھے, یہ واسطے دے کے گئے تھے, یہ میسج دے کے گئے تھے اپنے امتیوں کو, اپنی امت کو یہ پیغام دے کے گئے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم, یہ سینکڑوں حدیث میرے سامنے پڑی ہے, جو میں پڑھتا ہوں, جو میں دیکھتا ہوں, جو میں جانتا ہوں, جو میں سنتا ہوں, وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, آپ کو دکھا نہیں سکتا, آپ کو سنا نہیں سکتا. اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کی اہل بیت بڑی مظلوم ہے. جس کا بس چلا ہے کمی کسی نے نہیں کی. جو کوئی کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. اہل بیت اطہار پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے, ان کو شہید کیا گیا, قتل کیا گیا, کسی کو زہر دے کے, کسی کو ستایا گیا, اور ناموس کا خیال نہیں رکھا. ان کی عظمت کا, ان کے گھرانے کا, ان کی شہزادیوں کا, ان کی بیٹیوں کا خیال رکھا گیا. میں پوچھتا ہوں, اس لیے حضور کہہ کے گئے تھے میری اہل بیت کا خیال رکھنا. آج کہتے ہو جو ذکر اہل بیت کرے کہتے ہو شیعہ ہو گیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم, میرے بزرگوں, جوانوں, بیٹوں, بیٹیوں, بہنوں, باجیوں, میں اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں, میں سنیت بتا رہا ہوں. جب تک میری سانس میں سانس ہے میں سنیت ہی بتاؤں گا. یہ بتاؤں گا کھول کھول کے, جس کو چھپایا گیا ہے, جس کو چھپا کر دنیا کے سامنے کوئی جان نہ لے, کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہمارے اہل سنت کے امام کیا کہہ گئے اہل بیت اطہار کے بارے میں. جس کو چھپایا گیا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, بغیر کسی ڈر کے, کسی پرواہ کے, بغیر کسی فتویٰ کے. کوئی سامنے آ کے بات تو کرے, میں اہل سنت کی کتب کھول کھول کے دکھاؤں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی خلافت کے جو منکر تھے, مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جلیل القدر, انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جب آپ کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تو زکوٰۃ کیوں دیں؟ تو آپ نے ان کے خلاف لڑائی کی, جنگ کی, ان کو قتل کیا, صحابہ کو قتل کیا. حضرت خالد بن ولید کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کے لیے. مالک بن نویرہ کو جب وہ قتل کرنے لگے تو خالد بن ولید نے کہا کہ تم مرتد ہو کے مر رہے ہو. مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ نہیں, میں اہل ایمان ہوں, میں حضور کے کلمہ پہ, حضور کے دین پہ مر رہا ہوں, میں زکوٰۃ کا منکر نہیں ہوں.
یہ وہ مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود زکوٰۃ کلیکٹ کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچایا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں جب خلیفہ ہی نہیں مانتا تو زکوٰۃ کیوں دوں؟ جب لڑائی کرنے لگے تو حضرت عمر نے مخالفت کی کہ وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، صحابہ ہیں، ہم کیوں قتل کریں ان کو؟ لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں قتل کروں گا، ان سے قتال کروں گا، یہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے. تو لڑائی ہوئی، آپ کو پتا ہے. تو مالک بن نویرہ کو شہید کر کے، قتل کر کے، خالد بن ولید نے اسی رات ان کی بیوی سے نکاح کیا، عدت بھی پوری نہیں کی گئی. یہ معاملہ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ وہ مجتہد ہے. حضرت عمر نے مخالفت کی. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے میری بات کا کوئی جواب دے. جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے سامنے آئے، جو ان کی خلافت کے منکر ہوئے، آپ نے ان کے ساتھ قتال کیا، لڑائی کی، ان کو قتل کیا، کوئی بھی ان کے دفاع میں نہیں آیا. تو جو لوگ مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے منکر ہوئے، جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف جنگیں لڑی، مجھے بتائیں وہ کیسے رضی اللہ ہو گئے؟ جو علی کے ساتھ لڑے وہ پھر بھی رضی اللہ، جو ابو بکر کے ساتھ لڑے وہ صحابی ہو کر بھی مرتد. یہ کیسی دو رنگی ہے، یہ دو راہ معیار ہے، ڈویلٹی ہے. جو حضرت ابو بکر سے لڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرتد ہو گئے، تو حضرت علی سے لڑنے والے کیسے رضی اللہ ہو گئے؟ یہ سارا کچھ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، درج ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری میسج یہ دے کے گئے تھے کہ لوگوں میری اہل بیت کا خیال رکھنا، لوگوں میری اہل بیت کا دامن تھام لینا، ہدایت ادھر سے ملے گی، یہ ہدایت کا منبع ہے. اب میں ذرا آگے جانا چاہتا ہوں. یہ چند حدیث میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں. ادھر تو خلیفہ تین کا لفظ بھی آ گیا نا کہ میں دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن کو بھی خلیفہ کہا آقا علیہ السلام نے، اور اپنی اہل بیت اطہار کو بھی خلیفہ کہا یہ دو خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے. اور اسی طرح آگے جو میں حدیث دینا چاہتا ہوں اس کو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، جس کو امام طبرانی اپنی معجم الکبیر میں لے کے آئے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 166، حدیث کا نمبر ہے 4971. اس میں فرمایا کہ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین. حضور نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کس طرح تم یہ دو بھاری چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں کیسا سلوک کرتے ہو ان کے ساتھ. فنادى منادی وما الثقلین، ایک بندے نے کھڑے ہو کہا آقا وہ ثقلین کیا ہیں جن کے ساتھ سلوک کرنا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ تعرف بید اللہ و تعرف بایدیکم. آقا علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہے، ایک اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں. کتاب اللہ تعرف بید اللہ و تعرف بایدیکم فاستمسکوا بہ لا تدلوا، اگر ان کو پکڑ لو گے مضبوطی کے ساتھ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. والآخر اطراتی، اور دوسری میری اطرت میری اہل بیت ہے. ان اللطیف الخبیر، وہ جو اللہ لطیف ہے خبیر ہے. نبعنی انہما لن یتفرق حتی یرد علی الحوض، اس اللہ رب العزت نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں اہل بیت اور قرآن حوض کوثر پہ دونوں اکٹھے آ کے مجھے ملیں گے. سال تو ربی ذالک لہما، اور میں نے تمہارے لیے اللہ سے یہ مانگا ہے. اور آگے جو الفاظ آ رہے ہیں غور کے ساتھ سنیں. حضور فرما رہے ہیں فلا تقدموہما، ان دونوں سے یعنی حضور کی اہل بیت سے اور قرآن سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، خبردار. فلا تقدموہما، ان دونوں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. فتہلکوا، ہلاک ہو جاؤ گے. یہ حدیث دے رہا ہوں آپ کو. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا فَتَهْلِكُوا، اور نہ ان سے پیچھے رہ جانا، نہ ان سے اپنا دامن چھڑوا لینا، پھر بھی ہلاک ہو جاؤ گے. وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ، اور نہ ان کو پڑھانے کی کوشش کرنا، ان کے سامنے اپنی عقل اور خرد کو دخل نہ دینا.
अपने फहम को, अदराक को, शऊर को दखल न देना। फ़इन्नहुम आलम मिनकुम, वो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो तुमसे ज्यादा इल्म वाले हैं, वो तुमसे ज्यादा नॉलेज वाले हैं। सुम्मा अखज़ बियदि अली, फिर आका अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ लिया। फिर फरमाया फ़क़ाल मन कुन्तु औला बिही मिन नफ्सी फ़अलियुन वलियुहु अल्लाहु आलिमन वाला आदिमन आदाब। फिर मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और फरमाया जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, जो मुझे अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करता है सुन ले, अली को अपना वली मान ले। यानी ये आखिरी पैगाम देकर आका अलैहिस्सलाम आखिरी मैसेज देके ये दो चीजें तुम्हें देके जा रहा हूं, इनको पकड़ना। पता चला हदायत इनसे मिलनी है, इनको छोड़ के किसी और जगह से हदायत नहीं मिलेगी। अहले बैत को छोड़ के, कुरान को छोड़ के किसी और जगह से हद नहीं मिलेगी, फहम अदराक नहीं मिलेगा, शऊर नहीं मिलेगा, नॉलेज नहीं मिलेगा, फहम नहीं मिलेगा, अदराक नहीं मिलेगा, इल्म नहीं मिलेगा। हजूर फरमा रहे इनको पकड़ना है। तो पता चला हदायत पे वो रहे हजूर के जाने के बाद जिन्होंने इनको पकड़ा, जिन्होंने इनसे दामन छुड़वा लिया, वो हदायत से हट गए। आका अलैहिस्सलाम जोर दे के जा रहे हैं कि मेरी अहले बैत का दामन थामना, अली अलैहिस्सलाम का दामन थामना। अली का हाथ पकड़ के बुलंद किया, फरमाया जैसे मैं मौला हूं, जिस तरह मैं मौला हूं उसी तरह अली है। अब हजूर जैसा कोई और है नहीं, तो अली जैसा कैसे हो सकता है? ये जो हदीस है इसको भी हजरत मुसअब बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रवायत करते हैं अपने वालिद से, यानी अब्दुर्रहमान बिन औफ से। ये भी बड़ी मारूफ हदीस मुबारक है, जिसको इमाम बज़्ज़ार अपनी मुसनद में जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 258, सफा नंबर 259, हदीस का नंबर 1050, इमाम हैसमी मजमा उज़ ज़वाइद व मंबा उल फ़वाइद में जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 163 में ये हदीस लेके हदीस सुने। आका अलैहिस्सलाम ने फतह मक्का के बाद, आका अलैहिस्सलाम फतह मक्का के बाद जब आप ताइफ शहर की तरफ गए, आपने मुहासरा किया 17 रोज, एक रवायत 19 रोज। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुमको वसीयत करता हूं ऊसीकुम बिइतरति खैरन, मेरी इतरत के साथ अच्छा सलूक करना, मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करना। मैं जा रहा हूं, अब तुम्हारी तरफ एक अपना ऐसा बंदा भेजूंगा, एक ऐसा अपना नायब भेजूंगा। औला अब असन्ना इलैकुम रजुलुम मिन्नी औ कनफ्सी यद्रिबु अनाकहुम सुम्मा अखज़ बियदि अली फ़क़ाल बिहाज़ा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जा रहा हूं, तुम्हें एक ऐसा बंदा दूंगा, अपना एक ऐसा नायब दे के जाऊंगा कि जो मेरी जान की तरह है, जो मेरे नफ्स की तरह है, जो मेरी रूह की तरह है, वो तुम्हारी तरफ आएगा मेरा पैगाम लेके, वो तुम्हारी गर्दनें उड़ाएगा जो मुनकर होंगे। और वो कोई और बंदा नहीं, वो मेरा भाई अली है अलैहिस्सलाम। तो पता चला कि आका अलैहिस्सलाम अपने जाने के बाद जिनको हदायत का मंबा बना के गए, जिनको ईमान का मंबा बना के गए, जिनको रुश्दो हदायत का मंबा बना के गए, वो कोई और नहीं, वो हजूर की अहले बैत है। हदायत इधर से। अब आगे चलते हैं, अगली हदीस देना चाहता हूं जिसको साथ में नबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं। साथ में नबी वक्कास, मैं आगे चल के वो हदीस भी आपको दूंगा 50 से 60 जिनमें कैटेगोरिकली नाम लेके वसी का, खलीफा का, अमीर का आका अलैहिस्सलाम ने नाम लेके उसको जोड़ा है अली अलैहिस्सलाम के साथ। अभी तो बात शुरू हुई है। मैं वो हदीस दूंगा आपको, अहले सुन्नत की कुतुब से दूंगा, ताकि कोई माई का लाल इसको रद्द ना कर सके। किसी के बड़े भी कब्रस्तान से उठ के आ जाएंगे, वो रद्द नहीं कर सकते। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला इस हदीस को रवायत करते हैं और इस हदीस को इमाम बुखारी अपनी सही में लेके आए। सफा नंबर 625, हदीस का नंबर 3706, सफा नंबर 749, हदीस का नंबर 4416। इस हदीस को इमाम मुस्लिम अपनी सही में लेके आए। सफा नंबर 1059, हदीस का नंबर 6218, हदीस का नंबर 6217, हदीस का नंबर 6220, हदीस का नंबर 6221।
इसी हदीस को इमाम तिरमिजी अपनी जामे में लेके सफा नंबर 849, हदीस का नंबर 3730, 3731, 3724। हदीस क्या है कि साद बिन वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम गज़वा तबूक के लिए तशरीफ लेके जाने लगे तो पीछे अपना नायब बना के, अपना वसी बना के अली अलैहिस्सलाम को छोड़ा। जब अली अलैहिस्सलाम को छोड़ा तो मौला अली अलैहिस्सलाम रोते हुए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर कहते हैं, या रसूलल्लाह तुखल्लफूनी फिन नसाइ वस्सबियान। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, आका मुझे औरतों और बच्चों में छोड़े जा रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली तू इस बात पे राजी नहीं, तू इस बात पे खुश नहीं कि तेरी और मेरी निस्बत वही है जो मूसा और हारून की थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं, इसलिए अली तू नबी नहीं हो सकता, लेकिन तेरी और मेरी निस्बत वही है जो दो नबियों के दरमियान थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम अहकामात के लिए कोई तूर पे गए थे, कमांडमेंट्स के लिए कोई तूर पे गए थे, तो पीछे अपना नायब बना के, अपना वसी बना के, अपना खलीफा बना के, अपना जानशीन बना के हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ के गए थे। तो आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि मैं भी चूंकि गज़वा तबूक के लिए जा रहा हूं, तो इसलिए मैं भी तुझे अपना नायब बना के, वसी बना के, खलीफा बना के जा रहा हूं। इसलिए तेरी और मेरी निस्बत वही है जो मूसा और हारून की थी, लेकिन मेरे बाद चूंकि नबी कोई नहीं, तू नबी नहीं हो सकता, लेकिन तेरी और मेरी निस्बत वही है जो दो नबियों के दरमियान थी। तो मैं एक बात करना चाहता हूं यहीं पर बरसबीले तज़किरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में जब मूसा अलैहिस्सलाम गए तो अपना नायब, अपना वसी, अपना खलीफा हारून अलैहिस्सलाम को बना के गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे अफजल मूसा अलैहिस्सलाम थे। तो उनके बाद जो अफजल आला थे वो उनके जानशीन, उनके वसी, उनके खलीफा हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे। तो हुजूर ने फरमाया कि अली तेरी और मेरी निस्बत वही है जो मूसा और हारून की है। जब मूसा के बाद अफजल उनके भाई हारून थे, तो हुजूर की उम्मत में ताजदार कायनात के बाद अली को छोड़ के कोई और अफजल कैसे हो सकता है? ताजदार कायनात की उम्मत में हुजूर के बाद जो अफजल और आला जात है वो हुजूर के जानशीन, हुजूर के वसी, हुजूर के खलीफा वो अली और मुर्तजा है अलैहिस्सलाम। मैं ज्यादा वक्त लगाना नहीं चाहता क्योंकि बेशुमार हदीस है ना, मैं बस इसकी शरह भी नहीं करनी। अगली हदीस देना चाहता हूं जिसको इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में लेके आए। जिल्द नंबर 45 है, हदीस का नंबर है 9776। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं और ये हदीस आका अलैहिस्सलाम के विसाल के वक्त की है। ये विसाल के वक्त की है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती है, जब आका अलैहिस्सलाम का विसाल होना चाहता था, वही वक्त था, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उदऊली हबीबी, मेरे हबीब को बुलाओ, मेरे महबूब को बुला के लाओ, मेरे दोस्त को बुला के लाओ। आप रवायत करती है कि आपने क्या किया, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुला भेजा। आका अलैहिस्सलाम ने जब अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो अपना चेहरा मुबारक नीचे कर लिया और थोड़ी देर बाद दोबारा फरमाने लगे उदऊली हबीबी, मेरे हबीब को बुला के लाओ, मेरे महबूब को बुला के लाओ, मेरे दोस्त को बुला के लाओ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, अहले ईमान की अम्मी जान, आप रवायत करती कि आपने हजरत उमर को बुला भेजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। जब हजरत उमर पहुंचे तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर अपना चेहरा मुबारक नीचे कर लिया। दोबारा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उदऊली हबीबी, मेरे हबीब को बुलाओ, मेरे महबूब को बुलाओ। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप रवायत करती हैं, मैंने कहा वैलकुम उदऊ लहु अली इब्न अबी तालिब फवल्लाहि मा युरीदु गैरहु फलम्मा राहु अफरद अस्सौब अल्लज़ी कान अलैहि सुम्मा अदखलहु फीहि फलम यज़लु यहतदिलहु कोबेदा व यदहु अलैहि। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अहले ईमान की अम्मी जान, आप कहती जब हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा उनके आने पे आका अलैहि सलाम खुश ना हुए तो मैंने कहा
جو پیغام دینے والے تم ہلاک ہو جاؤ، جاؤ علی علیہ السلام کو بلا کے لاؤ، حضور علی علیہ السلام کو بلانا چاہتے ہیں، وہ حضور کے محبوب ہیں، وہ حضور کے حبیب ہیں، ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کی امی جان، آپ روایت کرتی ہیں کہ پھر مولا کائنات علی علیہ السلام آئے اور آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے کیا، ان کو اپنے اوپر کیا اور اپنے ہاتھ مبارک ان کے اوپر ایسے کر دیے جیسے معانقہ کرتے ہیں، ایسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اوپر ہاتھ رکھے، اور یہ بات توجہ کے ساتھ انہوں گفتگو کی، کنورسیشن کی۔ یہ وہی گفتگو ہے جو امام حاکم مستدرک میں لے کے آئے، امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے آئے۔ اس مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی حالات تیرے سامنے ہیں، سارے معاملات تیرے سامنے ہیں، اگر تیرے پاس چل کے آ گئے تیرے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تو قبول کرنا، نہ آئے تو خاموشی اختیار کرنا، سارے حالات تیرے سامنے ہیں۔ یہ سینکڑوں کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل ایمان کی امی جان جس در کے ہم منگتے ہیں، آپ روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر لے لیا، اوپر سے دبا کے سینے سے لگا لیا، اور فرماتی ہیں آگے جو جملہ ہے کہ اسی طرح اسی حالت میں آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلوں سے حسد بغض اناد کی نہ نکلے تو حقیقت کا پتہ چلے نا، دماغ کا برتن کھولے تو حقیقت کا پتہ چلے نا۔ آقا علیہ السلام کا آخری وقت ہے اور سینے سے مولا علی علیہ السلام کو لگایا ہوا ہے۔ اگلی حدیث سنیں، میں ذرا جلدی جلدی جانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو شیخ سلیمان بن ابراہیم قندوزی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ان کی معروف کتاب ہے ینابیع المودہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح سے اس کا تلفظ ہے، ینابیع المودہ اور ینابیع المودہ، دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے ہمارے بر صغیر میں بھی اور اہل علم کے ہاں بھی۔ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 ہے۔ ذرا حدیث سنیں۔ آقا علیہ السلام فرمایا یا علی جو من قاتلک فقد قاتلنی ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن سبک فقد سبنی لأنک منی کا نفسی روحک من روحی وطینتک من طینتی وان اللہ تبارک وتعالی خلقنی وخلقک من نورہی واصطفانی واصطفاک فاختارانی للنبوت واختارک للامامت فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی یا علی انت وصی ووارثی وابو والدی وزوج ابنتی امرک امری ونہیک نہی اقسم باللہ الذی بعثنی بالنبوت وجعلنی خیر الباریت انک لحجت اللہ علی خلقہ وآمینہ علی سرہ وخلیفۃ اللہ علی عبادہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے عقدے حل ہو گئے، سارے معاملات ہی کلیئر ہو گئے، ازر من الشمس ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث سنو، آقا فرماتے ہیں علی جو تجھے قتل کرے گا وہ سمجھ لے کہ مجھے قتل کرے گا، یعنی تجھ پہ حملہ کرنا مصطفیٰ پہ حملہ کرنا ہے، تجھ کو شہید کرنا مجھ کو شہید کرنا ہے۔ پھر حضور فرما رہے جس نے تجھ سے بغض رکھا وہ مجھ سے بغض رکھا، جس نے تجھے گالی دی اس نے مجھے گالی دی، تو میری جان ہے، لأنک منک نفسی لأنک منی کا نفسی، تیری حیثیت میری جان کی طرح ہے، تیری روح میری روح ہے، تو جس مٹی سے بنا ہے میں بھی اسی مٹی سے بنا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جب تجھے تخلیق کیا اور تجھے بنایا، جس نور سے تجھے بنایا اسی نور سے مجھے بنایا۔ اللہ نے جب مجھے چنا تو علی تجھے بھی چن لیا، اللہ نے میرے لیے نبوت کو چن لیا، تیرے لیے امامت کو چن لیا۔ جس نے تیری امامت کا انکار کیا سمجھ لے اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اور اے علی تو میرا وسیع ہے، مولوی صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، اے علی تو میرا وسیع ہے، اے علی تو میرا وارث ہے، اے علی تو میری اولاد کا باپ ہے، اے علی تو میری بیٹی کا شوہر ہے، تیرا حکم میرا حکم ہے۔
تو जिस बात से रोक दे समझ लो मैं रोक रहा हूं, और तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे नबूवत दे के भेजा, तुझे इमामत दे के भेजा, तुझे सबसे बेहतरीन बनाया मेरे बाद, और तू मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत है, तू अल्लाह के राज का अमीन है, और तू लोगों पर अल्लाह की तरफ से खलीफा है। सुबहान अल्लाह। इस हदीस से पता चला कि आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अली अलैहिस्सलाम की अजमत को, रिफत को, फजीलत को तो बयान कर ही रहे, लेकिन जो हमारा आज का मौजू है कि वसी रसूल, खलीफातुर रसूल, नायब रसूल, जानशीन रसूल अली और मुर्तजा अलैहिस्सलाम, ये सारे टाइटल आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस से हजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं, अली तू मेरा वसी भी है, अली तू मेरा वारिस भी है, तू मेरा जानशीन भी है, और तू खलीफा भी है। शरह नहीं करनी मैंने, क्योंकि मैंने हम बाहर लगाने अभी हदीस के। अगली हदीस सुने, ये भी शेख इस अपना सुलेमान बिन इब्राहिम इसको रवायत कर रहे, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 61 और 62 में मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम रवायत कर रहे हैं कि ये खैबर के रोज की बात है। आका अलैहिस्सलाम फरमाया अली अलैहिस्सलाम को मुखातब कर, अन तकूना मिन्नी व आना मिनका तारे सुनी व आरिसो का व अन मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी अंत तुवद्दी दीनी व तुकातिलु अला सुन्नती व अंत फिल आखिराति अकरमुन नास मिन्नी व अंत गदन अलल हौदी खलीफती। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि अली मैं तुझसे, तू मुझसे, और मैं तेरा वारिस, तू मेरा वारिस, और तू मेरे तरफ इसी तरह है, या तेरी और मेरी निस्बत वही है जो मूसा और हारून की थी, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं। और अंतत्वती दीनी, तू मेरे कर्ज को अदा करेगा। कर्ज को कौन अदा करते हैं? मोहल्लेदार, दोस्त बाप, रिश्तेदार ना भाई। जब इंसान दारे फानी से रुखसत होता है तो कर्ज अदा रिश्तेदार नहीं करते, वारिस करते हैं। जो वारिस होते हैं वो कर्ज अदा करते हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ये मैंने मेहनत की हुई है, कुतुबे हदीस को खंगाल के, निकाल के, सिलेक्ट करके, हाईलाइट करके, उनके जाके प्रिंट निकलवाए हुए हैं मैंने, एक एक हदीस के। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अली तेरी और मेरी निस्बत वही है जो मूसा और हारून की थी, और तू मेरे कर्ज को अदा करेगा। पता चला आका अलैहिस्सलाम के जो वारिस हैं वो अली अलैहिस्सलाम है, इसलिए हुजूर के कर्ज को अदा करेंगे। वह तुकातिलु अला सुन्नत, तू मेरी सुन्नत पे कत्ल किया जाएगा, और क़यामत के दिन तू सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। वह अंत फिल आखिराति अक़रबुन नास मिन्नी, सबसे ज्यादा तू मेरे करीब होगा क़यामत के दिन भी, अली तू। और उसी दिन हौज़े कौसर पे भी तू मेरा खलीफा होगा। सुबहान अल्लाह। दुनिया में भी तू मेरा खलीफा है, दुनिया में भी तू मेरा भाई है, क़यामत के दिन भी तू ही मेरा खलीफा होगा, तू ही मेरा भाई होगा, तू ही सबसे मेरे करीब होगा। अगली हदीस सुने, मैंने वक्त ज्यादा नहीं लगाना, शरह नहीं करनी। इसको मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं। ये भी जनाबियुल मौदा की रवायत है, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 80 है। ये भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा क़बदल्लाहु नबिय्यन हत्ता अमरहु इन्ना यूसी इला अफदाली अशीरतिही मिन अस्वतिन व अमरनी ऊसी इला इब्ने अम्मिका अला अस्वतहु फिल कुतुबिस साबिका व कतबतु फीहा अन्नहु वसियुका व अला ज़ालिका अखज़तु मिसाक़ल खलाइक व मिसाक़ अनबियाई व रुसुली व अखज़तु मवासिकहुम ली बिर्रबूबती व लका या मुहम्मद बिन नबूवती व बि अली इब्न अबी तालिब बि वलायती वल वसायत। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये हदीस सुनो कि जब नबी को वापस बुलाया जाता है तो उसको इख्तियार दिया जाता है कि वो अपने इज़्ज़ा व कारम में से किसी को अपना वसी बना ले, किसी को अपना नायब बना ले, जो अफ़दल अशीरतिही मिन उसवतिन,
تو مجھے حکم ملا ہے کہ آپ اپنے چچا زاد کو یعنی علی کو، جن کا سابقہ کتب میں بھی نام درج ہے، ان کو اپنا وصی بنا لے، اور میں اے علی تجھے اپنا وصی بناتا ہوں، تجھے اپنا خلیفہ بناتا ہوں، اعلان کرتا ہوں۔ اور آگے جو بات کی ہے آقا علیہ السلام فرما رہے مواثیقہم لی بالربوبۃ بالربوبیہ، یعنی اللہ کی ربوبیت بالربوبیت، وَلَكَ یا محمد بالنبوت، اور تیرے لیے محمد نبوت، وَبِعَلِيِّ بن ابی طالب بِوَلَایَتِ وَالْوَصَائِلِ، اور علی کے لیے ولایت بھی اور وصیت بھی، یعنی علی ولی بھی وصی بھی۔ اس حدیث سے بھی بات کلیئر ہو گئی کہ آقا علیہ السلام کے جو وصی ہیں وہ علی المرتضیٰ، آقا علیہ السلام کے جو خلیفہ ہیں، جو جانشین ہیں، وہ علی المرتضیٰ، حضور کے جو وارث ہیں وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ اگلی حدیث کو زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں۔ آقا نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی بخا بخا من مثلک والملائکۃ تشتاق الیک والجنۃ لک فاذا کان یوم القیامۃ ینصب لی منبر من نور ولک منبر من نور ولابراہیم منبر من نور ولک منبر من نور فنجلس علیہ واذا منادی ینادی بخا بخا من وصی بین حبیب وخلیل ثم اوتی بمفاتیح الجنۃ والنار فادفعها الیک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میرے لیے بھی ممبر بنائے گا، وہ بھی نور کا ہوگا، اور تو بھی نور کے ممبر پہ، ابراہیم بھی نور کے ممبر پہ، سب نور کے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے۔ ایک ندا دی جائے گی، ایک صدا دی جائے گی، ایک آواز دی جائے گی کہ اے وصی رسول اللہ تجھے مبارک ہو جو حبیب اور خلیل کے درمیان بیٹھا ہے، یعنی علی علیہ السلام۔ ایک طرف حضرت ابراہیم ہوں گے، ایک طرف تاجدار کائنات ہوں گے، درمیان علی علیہ السلام بیٹھے ہوں گے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں تجھے جنت اور جہنم کی چابیاں عطا کر دوں گا، یعنی کہ آقا علیہ السلام قسیم النار والجنہ۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں علی تو ہی جنت تقسیم کرے گا، تو ہی جنت تقسیم کرے گا، تو ہی جہنم تقسیم کرے گا، چابیاں تجھے دے دوں گا، قسیم النار والجنہ، یعنی تو بھی جنت تقسیم کرے گا، تو ہی جہنم تقسیم کرے گا، چابیاں تجھے دے دی جائیں گی، اور قیامت کے دن بھی تجھے وصی رسول کے نام سے، ٹائٹل سے آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا۔ قیامت کے روز بھی علی علیہ السلام کو وصی رسول کہہ کے پکارا جائے گا۔ اگلی حدیث سنیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عبداللہ ابن عباس، اور اس حدیث کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ میں لے کے آئے، جلد نمبر اس کی 45 ہے، صفحہ نمبر 299 ہے، جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 299 299۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان پہ ایک ستارہ ٹوٹا، جیسے آج کل ہوتے ہیں شہاب ثاقب۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا حدیث سنیں، من قد هذا النجم فی منزلہ فهو الوصی من بعدی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہم صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب وہ آسمان سے ستارہ ٹوٹا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ستارہ جس کے گھر میں گرے گا وہ میرے بعد میرا وصی ہوگا۔ یہ ابن عساکر اہل سنت کے امام بتا رہا ہوں، اہل تشیع کی کتب کا حوالہ نہیں دے رہا میں آپ کو، اس کی جلد نمبر 45 ہے، صفحہ نمبر 299 ہے، امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق الکبیر، اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، چوٹی کے امام۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں یہ ستارہ گرے گا وہی میرا وصی ہوگا میرے بعد۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فناظر فاذا الكوكب قد انقض في منزل علي قالوا يا رسول الله قد غويت في حب علي فانزل الله تعالى والنجم اذا هوى۔ آپ روایت کرتے کہ ہم نے دیکھا کہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرمایا کہ جس کے گھر میں یہ ستارہ گرے گا وہ میرے بعد میرا وصی ہوگا، میرا نائب ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ ستارہ علی علیہ السلام کے گھر میں گرا، تو ہم نے کہا آقا یہ آپ نے علی کی محبت میں ایسا فرمایا، اس لیے یہ معاملہ ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سورہ نجم کی آیات نازل ہو گئی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالْ۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصی ہیں، جو خلیفہ ہیں، وہ علی المرتضیٰ ہے علیہ السلام۔ اگلی حدیث سنیں جس کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ میں لکھے جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 295، حدیث کا نمبر 9757۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، آپ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انس، یا انس اول من يدخل عليك من هذا الباب امیر المومنین و سید المسلمین و قائد الغر المحجلین و خاتم الوصیین۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ انس، سب سے پہلے جو شخص، جو وجود، جو ذات، جو ہستی اس دروازے میں داخل ہوگی وہی امیر المومنین بھی ہوگا، یعنی مومنین کا امیر بھی وہی ہوگا، وہ سید المسلمین، اور مسلمین کا سردار بھی وہی ہوگا، مسلمانوں کا سردار بھی وہی ہوگا، وہ قائد الغر المحجلین، اور نورانی چہرے والوں کا قائد بھی وہی ہوگا، وہ خاتم الوصیین، اور آخری وصیت کو جو ختم کرنے والا بھی ہوگا، یعنی وہ میرا آخری وصی ہوگا۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا، اور کہتے ہیں کہ پھر فداخل علی ابن ابی طالب فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام اس دروازے میں داخل ہوئے، آقا علیہ السلام خوشی سے کھڑے ہوئے، مستبشرن، آقا علیہ السلام خوشی سے کھڑے ہوئے، مسکرائے، اور علی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگلی حدیث جس کو سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو بھی امام ابن عساکر اپنی تاریخ میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 32 ہے 32۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الا ان ھذا اول من آمن بی وھذا اول من یصافحنی یوم القیامہ وھذا الصدیق الاکبر وھذا الفاروق ھذہ الامۃ یفرق بین الحق والباطل وھذا یسوب المؤمنین والمال یسوب الظالمین۔ حضرت سلمان فارسی روایت کرتے کہ آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، لوگوں سن لو، اٹینشن ہو جاؤ، یہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والا علی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے جو مصافحہ کرے گا وہ بھی علی ہوگا، اور یہ صدیق الاکبر ہے، یہ صدیق اکبر ہے، اور یہ اس امت کا فروق بھی ہے، اور یہ اس امت میں حق اور باطل کا فرق ثابت کرنے والا ہے، تمیز کرنے والا علی ہے۔ وَهَذَا یسوب المومنین، اور یہ مومنین کا سردار ہے، مومنوں کا سردار ہے، یعنی مومن ہی وہ ہے جو علی کو سردار مانے گا، جو علی کے آگے اپنا سر جھکائے گا، سر خم کرے گا، وہی مومن ہوگا، چونکہ علی مومنوں کا سردار ہے۔ والمال یسوب الظالمین، اور جو مال ہے وہ ظالموں کا سردار ہے۔ شرح نہیں کرنی میں نے۔ اگلی حدیث جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں، جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 33۔ جی وہی الفاظ ہیں، لیکن اس میں چونکہ میں خلیفہ، جانشین، وارث، وصی کی بات کر رہا ہوں، تو جس حدیث میں میرے موضوع کے ریلیٹڈ جملے ملیں گے وہ میں کوٹ کروں گا۔ اس میں بھی عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا ھذا اول من آمن بی واول من یصافحنی وہو الفاروق ھذہ الامۃ یفرق بین الحق والباطل وہو یسوب المؤمنین والمال یسوب الظلم وہو صدیق الاکبر وہو بآبی الذی اوتی منہ وہو خلیفتی من بعدی۔ یہ ہے میرا ٹاپک اور موضوع۔ وہی بات عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ یہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والا ہے علی، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرے گا علی، اور یہ فاروق اعظم ہے اس امت کا، اور حق اور باطل کی تمیز کرنے والا ہے۔
اور یہ مومنوں کا سردار ہے، اور جو مال ہے وہ ظالموں کا سردار ہے، یہ صدیق اکبر ہے، اور یہ وہ میرا دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے علی جو مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی علی سے ہو کے جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ علی سے ہوتا ہوا ہے، علی وہ دروازہ ہے جو مجھ تک لے کے آتا ہے، وہ خلیفاتی من بعدی، اور میرے بعد میرا علی خلیفہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مولوی صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 33 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی نسخہ۔ وَهُوَ خلیفتی من بعدی، علی میرے بعد خلیفہ ہے۔ جیسے مصنف ابن ابی شیبہ جو بخاری مسلم کے استاد ہیں، کسی نے آپ کو بتایا نہیں، پڑھایا نہیں، سنایا نہیں، سکھایا نہیں، میں بتاؤں گا، میں پڑھاؤں گا، میں سناؤں گا، میں دکھاؤں گا، میری ڈیوٹی جو لگی ہوئی ہے۔ جو بخاری مسلم کے استاد ہیں، امام ابن ابی شیبہ 235 ہجری متوفا، چوٹی کے محدث، 40,000 سے زائدہ حدیث جنہوں نے اپنی مصنف میں لی، حدیث کی سب سے بڑی کتاب وہ بھی اپنی المصنف میں لے کے ہیں۔ میں آگے اس کا بتاؤں گا آپ کو کہ آقا علیہ السلام اپنے بعد خلیفہ بنا کے گئے ہیں، علی اور مرتضیٰ کو وسیع بنا کے گئے ہیں، نائب بنا کے گئے ہیں، جانشین بنا کے گئے ہیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے۔ اگلی حدیث سنیں، اس کو بھی امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں جلد 45 صفحہ نمبر 33 بیروت لبنان کا نسخہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے، یا علی انت اول من آمن بی وانت اول یصافحنی یوم القیامت وانت صدیق الاکبر وانت الفاروق الذی یفرق بین الحق والباطل وانت یسوب المؤمنین والمال یسوب الکفار۔ وہی الفاظ ہے، علی تو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا، اے علی تو سب سے پہلے قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا، اے علی تو صدیق اکبر ہے، اے علی تو فاروق اعظم ہے، تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اے علی تو مومنوں کا سردار ہے جیسے مال کفار کا سردار ہے۔ اگلی حدیث سنو، جس کو حضرت ابو الاعلیٰ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں امام ابن اسیر لے کے آئے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 287۔ امام ابن اسیر اہل سنت کے چوٹی کے امام، اہل تشیع کا حوالہ نہیں دے رہا آپ کو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون بعدی فتنۃ فاذا کان ذلک فالزموا علی بن ابی طالب فانه اول من یرانی واول من یصافحنی یوم القیامت وهو الصدیق الاکبر وهو الفاروق هذه الامه یفرق بین الحق والباطل وهو یسوب المؤمنین۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد فتنہ ہوگا، جلدی ان قریب تو فتنہ دیکھو گے، جو کوئی تم میں سے اس فتنے کو پائے اس پر لازم ہے کہ علی ابن ابی طالب کا ہاتھ تھام لے، علی ابن ابی طالب کا دامن تھام لے۔ سبحان اللہ۔ جب فتنہ دیکھو، فساد دیکھو، ڈسپیوٹ دیکھو، تو یہ نہ دیکھو کہ دائیں بائیں کون ہے، دوڑ کے جاؤ علی علیہ السلام کا دامن پکڑ لو، تھام لو، کیونکہ یہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والے اور قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرنے والے، اور یہی صدیق اکبر ہیں، یہی فاروق اعظم ہیں، یہی حق اور باطل میں تمیز کرنے والے ہیں، اور یہی مومنوں کے سردار ہیں۔ یعنی مومن وہ ہوگا جو علی کو اپنا سردار مانے گا۔ اگلی حدیث سنو، جس کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، جس کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں روایت کرتے ہیں، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 105 ہے۔ اسی کو حدیث کو امام محب تبری ریاض النظرہ میں لے کے آیا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی دونوں کتابیں ہیں، امام حیثمی کی مجمع الزوائد اور محب تبری کی ریاض النظرہ دے رہا ہوں، دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے کہ ان ھذا اول من آمن بی وھذا اول من یصافحنی یوم القیامت وھذا الصدیق الاکبر وھذا فاروق ھذہ الامۃ یفرق بین الحق والباطل وھذا یسوب المؤمنین والمال یسوب الظالمین۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والے علی، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرنے والے علی، یہ صدیق اکبر، یہ فاروق اعظم اس امت کے، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والے، اور مومنوں کے سردار ہیں جیسے مال ظالموں کا سردار ہے۔ کتنی کتابیں دے رہا ہوں میں آپ کو اہل سنت کی چوٹی کی۔ اگلی حدیث سنیں،
اس کو مولا کائنات روایت کرتے، جس کو امام جلال الدین سیوطی، یہ اور کتاب دے رہا ہوں، اپنی جامع صغیر میں لے کے آئے۔ امام جلال الدین سیوطی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188، سوائق محرکہ میں ابن حجر مکی لے کے صفحہ نمبر 193 193، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی دونوں کتابیں، امام جلال الدین سیوطی کی جامع صغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188 اور سوائق محرکہ صفحہ نمبر 193، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی یسوب المومنین والمال یسوب المنافقین، علی مومنوں کا سردار ہے اور مال منافقوں کا سردار ہے۔ یعنی اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ علی ہی اہل ایمان کا سردار ہے۔ سردار اسے کہتے جس کی بات مانی جائے، جس کا حکم مانا جائے، علی سردار ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اس سے بھی اقدا لور ہے، جس کو امام محب تبری ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا میں لے کے آئے۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 138 ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 138، محب تبری کی ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، اور اس کو روایت کر رہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس بن مالک کہتے کہ ہم نے سلمان فارسی کو کہ تم آقا علیہ السلام سے پوچھو، میرا موضوع ہے کہ وصی رسول علی اور مرتضیٰ، وارث رسول علی اور مرتضیٰ، جانشین رسول علی اور مرتضیٰ، خلیفۃ الرسول علی اور مرتضیٰ۔ کہتے سلمان فارسی کو یا رسول اللہ من وصیوں کا، آقا آپ کا وصی کون ہے؟ یہ محب تبری کے ریاض النظرہ اہل سنت کے چوٹی کے امام بتا رہا ہوں میں، اہل تشیع کتب کے حوالے نہیں دے رہا، آپ کو سنیت بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا سلمان من کان وصی موسیٰ، اے سلمان بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کا وصی کون تھا؟ 2 روایات جمع کر، ایک میں ہارون علیہ السلام کا نام ہے، دوسرے میں یوشع بن نون۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ وَصِي وَوَارِثِي يَقْضِي دِينِي وَيَنْجِزُ مَوْعِدِي علی بن ابی طالب۔ سنو پھر میرا وصی بھی علی ہے، میرا وارث بھی علی ہے، میرے قرض کو ادا کرنے والا بھی علی ہے۔ یقضی دینی وَيَنْجِزُ مَوْعِدِي، میرے وعدے کو پورا کرنے والا بھی علی ہے۔ يَنْجِزُ مَوْعِدِي، میرا وارث بھی علی، میرا وصی بھی علی، میرا قرض ادا کرنے والا بھی علی، میرے وعدے نبھانے والا بھی علی۔ محب تبری کی ریاض النظرہ، مولوی صاحب، علامہ صاحب، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں علی میرا وصی ہے، علی میرا وارث ہے، تو وارثی قرض کو ادا کرتے ہیں نا، علی میرے قرض کو ادا کرنے والا ہے، علی میرے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اگلی حدیث سنو، میں شرح نہیں کر رہا ورنہ ایک ایک حدیث پہ ایک ایک گھنٹہ چاہیے مجھے۔ اس کو بھی محب تبری ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 138، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ وَوَارِثٌ وَإِنَّ عَلِيًّا وَصِيٌّ وَوَارِثِ۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب، علامہ صاحب کہتے ہو کہاں لکھا ہے علی وارث ہیں؟ نبیوں کے وارث کوئی نہیں ہوتے۔ کہاں لکھا ہے علی وصی ہے؟ کہاں لکھا ہے علی جانشین ہے؟ کہاں لکھا ہے علی خلیفۃ الرسول ہے؟ یہ بتا تو رہا ہوں کہاں لکھا ہے، اہل سنت کے حوالے دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کا وصی بھی ہوتا ہے، وارث بھی ہوتا ہے، علی میرا وصی ہے، علی میرا وارث ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت نہیں لگانا میں نے، جلدی جلدی حوالے دینے ہیں۔ اب اگلی حدیث دے رہا ہوں جس کو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، جس کو امام خازمی نے اپنی مناقب میں لیا، اس کو حنفی مکی جو ہمارے امام خازمی ہیں حنفی مکی اپنے مناقب میں، اس کا صفحہ نمبر 146 اور 147 ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ جِبْرَائِيلُ آتَانِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى يَأْمُرُ أَنْ أُوصِيَ بِهِ عَلِيًّا مِنْ بَعْدِي وَكُنْتُ بَيْنَ جِبْرَائِيلَ وَعَلِيٍّ وَجِبْرَائِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَلِيٌّ عَنْ شِمَالِهِ فَآمَرَنِي جِبْرَائِيلُ أَنْ آمُرَ عَلِيًّا بِمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ان اللہ عز وجل اختار من کل امت نبی واختار لکل نبی وصی
فآنا نبی هذه الامت وعلی وصی فی اطرتی واہل بیتی وامتی من بعدی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر بن سلمہ روایت کرتی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا آقا آپ اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ آپ علی کو اپنا وصی، اپنا جانشین، اپنا وارث، اپنا نائب، اپنا خلیفہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں. اور حضور فرماتے کہ میں جبریل اور علی کے درمیان تھا. ایک طرف جبریل تھے، ایک طرف علی تھے اور میں درمیان میں تھا. اور جبریل نے مجھے امر دیا کہ اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ علی کو اپنے بعد خلیفہ ڈکلیئر کر دیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اختیار دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا خلیفہ، اپنا نائب ڈکلیئر کرے، اور آپ کو بھی اختیار دیا گیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ فَآنَا نَبِيُّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَعَلِيٌّ وَصِيٌّ، میں اس امت کا نبی ہوں اور علی اس امت کا وصی ہے. میری اہل بیت میں، میری اطرت میں بھی، وَأُمَّتِي مِن بَعْدِي، اور میری امت میں بھی میرے بعد، یعنی میری اہل بیت میں بھی علی میرا وصی ہے اور میری امت میں بھی. اگر اہل بیت کی بات ہو جاتی تو یار لوگ کہتے بھائی وہی اہل بیت کی بات کی ہے نا. حضور نے کلیئر کر دیا، فتنے کا کلا کما کر دیا کہ علی میری اہل بیت میں بھی میرا وصی ہے اور میری امت میں بھی میرا وصی ہے. وقت نہیں نکالا میں نے، ورنہ اس کی شرح کروں تو ایک گھنٹہ چاہیے. میں مواد زیادہ دینا چاہتا ہوں. اس حدیث کو امام خازمی لے کے آئے اپنی المناقب میں، اس کا صفحہ نمبر 148 ہے. مولا کائنات روایت کرتے ہیں کہ آتانی جبرائیل وقد ناشر جناحیہ فاذا فی احدہما مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد النبی ومکتوبا علی الآخر لا الہ الا اللہ علی وصی. جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جبریل امین کے پروں کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لکھا ہوا تھا ایک پہ لا الہ الا اللہ اور علی وصی، علی مصطفیٰ کے وصی ہیں. لو جی، جبریل امین کے پروں پہ بھی لکھا ہے کہ علی وصی رسول ہے. آپ نہیں مانتے، جبریل نے تو اعلان کر دیا، بلکہ جبریل امین نے اپنے پروں پہ لکھوا لیا کہ علی وصی رسول ہے. اور یہ حدیث سنو ذرا، اس کا ذرا حوالہ سنو توجہ کے ساتھ. امام دیلمی اپنی مسند الفردوس میں یہ حدیث لے کے آئے. حدیث کا نمبر 5066. امام دیلمی مسند الفردوس، اہل سنت کے چوٹی کے امام. اس کا صفحہ نمبر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 354. حدیث کا نمبر 5066. امام دیلمی کی مسند الفردوس. وہ کیا ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ابھی کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا، ان کی ارواح کو اکٹھا کیا. انبیاء کی ارواح بھی ہے، جن و انس کی ارواح بھی ہے، ساری کائنات کو اکٹھا کیا دنیا بنانے سے پہلے اور ان سے میثاق لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال تبارک و تعالی آنا ربکم، سنو اے ارواح مقدسہ، انبیاء کرام کی بھی تھی، اولیاء کی، صلحاء کی، پھر اس کے علاوہ ساری کائنات کی. اللہ نے فرمایا سنو میں تمہارا رب ہوں. آنا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. تاجدار کائنات دائیں تھے، فرمایا وَهَذَا مُحَمَّدٌ نَبِيُّكُمْ، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب کے نبی ہیں، انبیاء کرام کے بھی نبی ہیں، ساری کائنات کے نبی ہیں. جیسے میں تم سب کا رب ہوں، اسی طرح یہ تم سب کے نبی ہیں. اور آگے سنیے ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے، میرے آقا فرماتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا وَهَذَا عَلِيٌّ أَمِيرُكُمْ، اور یہ علی ہے، یہ تمہارا امیر ہے. اس کی شرح میں نے نہیں کرنی، ورنہ اس کی شرح پہ میرا پورا خطاب ہے. آقا علیہ السلام نے ساری کائنات کی ارواح کو اکٹھا کیا، انبیاء کرام بھی ہے. فرمایا میں تمہارا رب ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں اور علی تمہارے امیر ہیں. تم علی کو چوتھا نمبر دے رہے ہو مولوی صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب. علی تو اس وقت بھی امیر تھے جب کائنات میں کوئی تھا ہی نہیں. اللہ رب العزت نے پہلا نمبر اپنا رکھا، دوسرا نمبر تاجدار کائنات کا، تیسرا نمبر علی المرتضیٰ کا.
اور یہ امام دیلمی کی مسند الفردوس ہے، اہل سنت کی چوٹی کی کتاب ہے، کوئی مائی کا لفظ رد تو کر کے دکھائے. باتیں کرتے ہیں. علی کا چوتھا نمبر. سنو اگلی حدیث. اس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دو حصوں کے درمیان ایک ندا دی جائے گی. مولا کائنات علی علیہ السلام آئیں گے، حاذا علی ابن ابی طالب وصی رسول رب العالمین امیر المومنین وقائد الغر المحجلین فی جنت النعیم. یہ بھی مناقب خاصمی میں جو ہمارے امام اہل سنت کے صفحہ نمبر 359 اور صفحہ نمبر 360 تک یہ روایت ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، صدا دی جائے کہ ندا دی جائے کہ یہ علی ابن ابی طالب آگے ہیں، یہ وصی رسول رب العالمین ہے، رب العالمین کے جو رسول ہیں ان کے وصی ہیں اور مومنوں کے امیر ہیں اور نورانی چہروں والوں کے قائد ہیں اور جنتی ہیں. امیر، خلیفہ، نائب، وصی، وارث علی المرتضی. اگلی حدیث سنو جس کو امام عبد الرؤف المناوی کنوز الحقائق میں لے کے، یہ کتابیں گنتے جائیں ذرا، امام جلال الدین سیوطی جامع صغیر میں لے کے آئے، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 80 ہے. اور امام عبد الرؤف المناوی کنوز الحقائق اہل سنت کے امام تاجدار کائنات فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا خَاتُمُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ خَاتُمُ الْأَوْصِيَاءِ. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور علی تیرے بعد کوئی وصی نہیں. جیسے میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اسی طرح علی تیرے بعد کوئی وصی نہیں. میں آخری نبی ہوں، تو آخری وصی ہے. اسی طرح حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے اس حدیث کو محب طبری ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا میں لے کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118. وہ کہتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اجعل لي وزيرا من اهلي اخي علي اشدد به اضرب واشرك في امري كنسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. کہ آقا علیہ السلام نے وہی دعا کی جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مولا یہ جو میرا بھائی ہارون ہے اس کو میرا وزیر بنا دے، میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ میری جو کمر جو ہے اس کو، تاکہ ہم مل کر تیری حمد و ثنا کریں، تیری پاکی بیان کریں، میرا مددگار بنا دے. حضرت اسماء بنت امیس کہتی کہ آقا علیہ السلام یہی دعا فرمایا کرتے تھے علی علیہ السلام کو لے کے، مولا یہ میرا بھائی علی ہے اس کو میرا شریک کر دے، میرے ساتھ شامل کر دے، میرا مددگار کر دے، میرا ناصر کر دے، تاکہ ہم دونوں مل کر تیرے دین کی خدمت کریں. وہی دعا یہ میرا وصی بن جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نائب بنا تھا ہارون اس طرح یہ بن جائے. پھر امام عبد الرؤف المناوی کنوز الحقائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 552 ہے. میں جلدی حوالے دینا چاہتا ہوں، وقت بچانا چاہ رہا ہوں. 192 صفحہ نمبر 192 جلد نمبر 2. آقا علیہ السلام نے فرمایا امام عبد الرؤف المناوی کی کنوز الحقائق یا علی انت عبقریہم، اے علی تو لوگوں کا سردار ہے، تو میری امت کا سردار ہے. اور پھر یہ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لے کے آئے. اسی طرح امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں لے کے آئے، امام حاکم مستدرک میں لے کے آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی سید اور سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے. پھر امام حاکم مستدرک میں لے گیا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128 یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی سید ہے، سردار ہے اور آخرت میں بھی سید اور سردار ہے. سردار اسے کہتے ہیں جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کی بات کو مانا جائے. جیسے مستدرک حاکم میں یہ حدیث آئی ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128 میں حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من اتانی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاعک یا علی فقد اطاعنی ومن عصاک فقد عصانی. حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی، اور علی جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے تیری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. پتہ چلا آقا علیہ السلام نے کہا کہ علی کی اطاعت کرو، علی کی اتباع کرو، علی کا کہنا مانو، علی کا حکم مانو.
جس نے علی کی بات مانی، جس نے علی کا حکم مانا، جس نے علی کا کہنا مانا، اس نے محمد کا کہنا مانا، جس نے محمد کا کہنا مانا اس نے خدا کا کہنا مانا۔ یہ اگلی حدیث بھی ہے جس کو عبداللہ روایت کر رہے ہیں، جس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 33 میں لے کے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ اسری بی اتیت علی ربی عز وجل فاوحى الی فی علی بثلاث انه سید المؤمنین وولی المؤمنین وفی روایت امام المتقین وقائد الغر المحجلین۔ معراج کی رات اللہ رب العزت نے 3 صفات آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ علی کی مجھے بیان کی۔ علی مسلمانوں کا سردار ہے، علی متقین کا امام ہے، ولیوں کا امام ہے، علی نورانی چہرے والوں کا لیڈر ہے، قائد ہے۔ پھر امام محب طبری ریاض النظرہ فی مناقب الاشراء میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 138 میں لے کے آئے۔ آقا علیہ السلام فرمایا یا علی انت اخی و وارثی، اے علی تو میرا بھائی بھی ہے میرا وارث بھی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں وہ وارث نہیں بنایا، محب طبری کے ریاض النظرہ حضور فرما رہے علی میرا وارث بھی ہے، علی میرا بھائی بھی ہے، علی میرا خلیفہ بھی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لے کے آئے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے سیاہ ستہ کی، اس کو ذخائر العقبہ میں بھی لے کے آئے۔ اس کو کیا انس بن مالک کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ انا و حمزہ و علی و جعفر و الحسن و الحسین و المہدی، ہم عبد المطلب کی اولاد سردار ہیں، جنت کے بھی سردار ہیں، کائنات کے بھی سردار ہیں، میں بھی سردار ہوں، حمزہ بھی سردار ہے، علی بھی سردار ہے، جعفر بھی سردار ہے، حسن بھی سردار ہے، حسین بھی سردار ہے، اور آنے والا مہدی بھی سردار ہے۔ اور سرداری ہے اس گھر میں، خلافت ہے اس گھر میں، وراثت ہے اس گھر میں، جانشینی ہے اس گھر میں۔ اس کو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ نبی المودع کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 75 ہے 75۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر ھذا الذی تراہ وزیری فی السماء و وزیری فی الارض، یعنی علی ابن ابی طالب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ جو میرا بھائی علی ہے اس کو دیکھ لے، یہ دنیا میں بھی میرا وزیر ہے اور آسمان میں بھی میرا وزیر ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور جو اس سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علی میرا وزیر ہے، دنیا میں بھی اور آسمان میں بھی، آخرت میں بھی، نائب ہے میرا خلیفہ ہے، میرا وصی ہے، میرا وارث ہے۔ کون؟ علی المرتضیٰ۔ ابھی حوالہ جات میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ یہ طویل ہو جائے گا موضوع، پھر لوگ سنتے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ تک بات پہنچے۔ پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نائب بنا کے، اپنا وصی بنا کے، اپنا جانشین بنا کے جس ذات کو، جس ہستی کو، جس وجود کو بنا کر گئے، اس ذات، اس ہستی کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ علی علیہ السلام آقا علیہ السلام کے خلیفہ ہے، علی علیہ السلام آقا علیہ السلام کے وارث ہے، علی علیہ السلام آقا علیہ السلام کے جانشین ہے۔ علی علیہ السلام جیسا کائنات میں حضور کے بعد کوئی نہیں۔ وہ سارے معاملات جو آقا علیہ السلام دنیا کو بتا کے گئے، دکھا کے گئے، سنا کے گئے، وہ ساری کائنات جانتی ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس لیے دلوں سے حسد اور بغض اور عناد اور کینہ اور عداوت نکال کے فیصلہ کرو، اہل بیت اطہار کے در کے منگتے بنو، اہل بیت اطہار کے در کے نوکر بنو، سگ بنو، بھکاری بنو، فقیر بنو، اس در پہ آ کے جھکو، رو، گڑ گڑاؤ، مانگو اس در پہ آ کے۔ اس در سے خیرات ملتی ہے، اس در سے کائنات پلتی ہے، اس در سے کائنات چلتی ہے۔ اور میں تو یہی پیغام دیتا ہوں، پتہ نہیں وہ لوگ کس دنیا میں رہتے، کس بستی میں بستے، جو اہل بیت اطہار کو اٹھا کے شیعت کے کھاتے میں ڈال دیتے۔ یہ سارا کچھ جو میں نے آپ کو سنایا، یہ سنیت تو سنائی ہے۔ اللہ کے بندو، اہل بیت اطہار کو شیعت کے ساتھ منسوب نہ کرو۔ اہل بیت اطہار کے بغیر نہ کوئی شیعہ، نہ کوئی سنی، نہ کوئی مسلمان ہے۔ اس در کے منگتے بنو، اس در کے نوکر بنو، اس در کے بھکاری بنو، اس در پہ جھکو۔ اور جب تک میری زندگی ہے، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، میں ایک جہت پہ، ایک رخ پہ، ایک ڈائمینشن پہ محنت کروں گا، دنیا کو پیغام پہنچاؤں گا۔ جو لوگ چھپاتے ہیں
میں وہ راز بتاؤں گا، میں ایکسپوز کروں گا، میں دنیا کے سامنے سنیت کو پڑھ پڑھ کے سناؤں گا۔ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت پہ بعد از انبیاء، وہ میرا لیکچر ریکارڈ ہو چکا ہے، 4 اور 5 گھنٹے کے دلائل دیے ہوئے میں نے، وہ بھی آپ کو ملے گا۔ پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ کی نفاست طہارت پہ آپ کو خطاب ملے گا، 14 موسومین پہ آپ کو خطاب ملے گا۔ ہر جہت پہ، ہر گوشے پہ میں نے محنت کی ہے۔ میرے لیے بس دعا کریں میری صحت کے لیے، دشمن بہت زیادہ بڑھ گئے، دعا کریں میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ کر لوں۔ پتہ نہیں کہ وہ لوگ کس دنیا میں بستے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں شیعت کو پروموٹ کرتا ہوں۔ سارا کچھ میں آپ کو سنیت بتا رہا ہوں، سنیت سنا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں شیعت کو پروموٹ کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، یہ سارا کچھ سنیت ہے۔ ایک حوالہ بھی میں نے اہل تشیع کی کتب سے نہیں دیا اور نہ دوں گا، سنیت ہی سناؤں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو یہ سارے معاملات، سارے ٹاپکس جو ہیں یہ بیان ہوتے رہیں گے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔